السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آپ کا سوال، اقبال سلفی نے بڑے سخت الفاظ سے فتویٰ جاری کیا، تو سوال پھر آپ کا آیا کہ کیا ہر دربار پر حاضری دینے والا مشرک ہے؟ پیارے بھائی، دربار اور مزار بنانا ہی حرام ہے، حاضری تو وہ تو اگلا سٹیج ہے، اس کو چھوڑ دیجئے۔ حاضری بعد میں دیتے ہیں، پہلے یہ دیکھیں کہ یہ جو دربار اور مزار بنا کھڑا ہے یہ بنانا درست ہے؟ دربار اور مزار بنانا حرام، دربار اور مزار کو گرانا حلال۔ سنیے امام اعظم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان یجسس القبر وان یبنى علیہ وان یقعد علیہ وفی روایت وان یکتب علیہ۔ پیارے نبی نے قبر کو پختہ کرنے سے منع کیا، پیارے نبی نے قبر پر عمارت تعمیر کرنے سے منع کیا، پیارے نبی نے قبر پر بیٹھنے سے منع کیا، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قبر پر لکھنے سے منع کیا۔ یہ کتنی چیزیں منع ہو گئی؟ ان یجسس القبر، ان یبنى علیہ، ان یقعد علیہ، ان یکتب علیہ، یہ چار چیزیں ہوئی ہیں۔ تو دربار کتنی چیزوں سے بنتا ہے میرے پیارے پیارے بھائی؟ دربار کتنی چیزوں سے بنتا ہے؟ علی حجویری کا دربار ہو، پاک پتن کا دربار ہو، کاواں والی سرکار کا دربار ہو، کتے والی سرکار کا دربار ہو، گدے والی سرکار کا دربار ہو، مگر مچھوں والی سرکار کا دربار ہو، جناب کچھوؤں والی سرکار کا دربار ہو، اور جناب بندروں والی سرکار کا دربار ہو، تو یہ دربار کتنی چیزوں سے بنتا ہے؟ نمبر 1 قبر کو پکا کرنے سے، نمبر 2 قبر پر عمارت بنانے سے، نمبر 3 قبر پر بیٹھنے سے، نمبر 4 قبر پر لکھنے سے۔ تو شریعت نے تو یہ 4 پوائنٹ آپ کو دیے ہیں۔ قبر کو پکا مت کیجئے، قبر پر عمارت تعمیر مت کیجئے، قبر پر بیٹھیے مت، قبر پر لکھیے مت، یہ دربار نہیں ہے، یہ عام قبر ہے، قبرستان ہے۔ آپ جائیے، یہاں آپ کو اجازت ہے، وہاں جا کر کرنا کیا ہے؟ یہ نہیں کہنا بابا اللہ ساڈی سندا نہیں تے تھوڑیاں موڑدا نہیں، اللہ ہماری سنتا نہیں اور آپ کی رد نہیں کرتا، ساڈیاں تھوڑے اگے تے تھوڑیاں اللہ دے اگے، ہماری آپ کے سامنے اور آپ کی اللہ کے سامنے۔ یہ نہیں کہنا عام قبرستان جا کر بھی۔ کیا کہنا ہے پھر؟ السلام علیکم اہل الدیار المومنین والمسلمین، صحیح مسلم مکمل دعا۔ پھر کیا کہنا ہے؟ اللہم اغفر لہم ورحمہم وعافہم واعف عنہم، مومنوں کے لیے دعا کرنی ہے۔ تو 4 چیزوں سے دربار بنتا ہے۔ میں نے علی حجویری کا دربار دیکھا، میں نے بری امام کا دربار دیکھا، اور اسی طرح دیگر دربار۔ تو یہ دربار 4 چیزوں سے بنے ہوئے نظر آئے۔ قبر پکا کر لی، جیسے بری امام کے دربار پر میں اور الیاس بھٹی بھائی گئے، بالکل پکی قبر، اور اس پر ماربل لگا ہوا، سجدے ہو رہے ہیں، اور جناب اس سے مانگا جا رہا ہے۔ تو پکی قبر، اس پکی قبر پر عالی شان عمارت، اس پر بیٹھا ہوا نامراد شکل کا مجاور، ارد گرد دیگر اور بہت سارے مجاور۔ مثال کے طور پر بری امام کے دربار پر میں اور الیاس بھٹی بھائی جب جانے لگے، ایک لمبی لمبی مونچھ والا، 3 انچ کوئی اس کی مونچھ ہوگی، منہ سے نچلے ہونٹ سے بھی نیچے آ رہی ہے، شکلن مردود اور نقلن بھی مردود، پورے دربار پر مجاور موجود بیٹھے ہوئے ہیں، اور اس پر لکھا ہوا ہے اس بری امام کا پورا نام حضرت فلان 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 فلان۔ تو یہ دربار بنتا ہے 4 چیزوں سے۔ تو یہ آپ نے کہا دربار پر حاضری دینے والا مشرک، حاضری کو چھوڑ دیں، یہاں پہلے دربار بنانا حرام۔ اچھا، یہ تو تھا نبی علیہ السلام کا فرمان، آپ نے منع کر دیا کہ دربار نہیں بنانا۔ آگے چلیے، آگے ہوا کیا ہے؟ پیارے نبی علیہ السلام نے حضرت مولا علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ کو حکم دیا، علی ہر اونچی قبر کو گرا دو اور ہر تصویر کو مٹا دو۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ آپ بتائیے، یہاں تو دربار بچا ہی نہیں ہے۔ جب ایک چیز کا وجود ہی تہس نہس ہو گیا تو اس پر حاضری کہاں سے ہوگی؟
حاضری اگلا مرلہ ہے، پہلے تو دربار کو کھڑا کر کے تو دکھائیے کہ کیا دربار کھڑا کیا جا سکتا ہے، بنایا جا سکتا ہے۔ پیارے نبی نے زبانی منع کر دیا دربار بنانا، مزار بنانا حرام، اور پھر علی کو بھیج کر ان پختہ اونچی قبروں کو گروا دیا۔ اور پھر اتنا ہی نہیں، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اپنے وقت میں اپنے شاگرد کو کہتے ہیں جاؤ وہ کام کرو جس کام پر مجھے میرے نبی علیہ السلام نے بھیجا۔ اب بتائیے دربار بچ گیا ہے؟ آگے چلیے، کوئی بنا لیتا ہے، کر لیتا ہے، اور وہاں جا کر پیشانیاں رگڑتا ہے۔ جیسے میں نے اپنی آنکھوں سے بٹی صاحب کے ساتھ بری امام کے دربار پر دیکھا، آنے والا آیا اور بری امام کے قبر کے پاؤں میں سر رکھڑے رگڑ رہا ہے، مانگے جا رہا ہے۔ یہاں شریعت نے کیا کہا؟ لعن اللہ الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیائہم مساجدا۔ اللہ کی لعنت پڑے کن پر پتہ ہے؟ عام لوگوں پر نہیں، پیغمبروں کی اولاد ہے یہودی اور عیسائی۔ فرمایا لعن اللہ الیہود والنصارى، یہودیوں اور عیسائیوں پر اللہ کی لعنت پڑے۔ کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ اچھا یہ لعنت کر کون رہا ہے پتہ ہے؟ یہ وہ پیغمبر لعنت لگا رہا ہے جس نے طائف میں سینکڑوں پتھر کھائے۔ اللہ اللہ اکبر، اللہ اکبر، مگر نبی رحمت کی زبان سے بد دعا نہ نکلی۔ فرشتہ آ کر کہتا ہے اجازت ہے، دو پہاڑوں میں یوں پیس دیں جیسے چکی میں گندم کو پیس دیا جاتا ہے، مگر نبی رحمت نے بد دعا نہ دی۔ اور دیکھ لیجئے آج بھی گوگل پر جا کر مکہ اور طائف کا کتنا فاصلہ، جانے والے بتاتے ہیں کہ طائف اونچائی پر ہے، گاڑی پر جاتے ہوئے سمجھ آ جاتی ہے۔ میرا نبی مکہ سے طائف پیدل گیا، اف اللہ اکبر، ذرا سوچئے کتنی تکلیف اٹھائی ہوگی، اور وہاں رزلٹ کیا آیا؟ 0-0-0، ایک بھی کافر مسلمان نہیں ہوا۔ پیغمبر نے اپنی ڈیوٹی پوری ادا کی، اللہ کی طرف سے ان کو انلمیٹڈ اجر، لیکن ایک بھی کافر مسلمان نہیں ہوا سوائے واپسی آتے ہوئے باغ کے ایک مالی کے۔ اور پھر بدلے میں کیا ملا؟ پتھروں پر پتھر، پیچھے آوارہ لڑکے لگا دیے گئے۔ لیکن اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے بد دعا نہیں دی۔ آج دیکھیے پورا طائف الحمدللہ لا الہ الا اللہ کی صداؤں سے گونج رہا ہے، اور وہی نبی رحمت کیا فرما رہے ہیں؟ لعن اللہ الیہود والنصارى، یہودیوں اور عیسائیوں پر اللہ کی لعنت ہو۔ اچھا جی، لعنت کس وجہ سے ہو؟ کیا کیا انہوں نے؟ اتخذوا قبور انبیائہم مساجدا، انہوں نے انبیاء کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا، یعنی پیغمبر کی قبروں کو سجدہ کرتے تھے یہودی، اور پیغمبروں کی پوجا کرتے تھے۔ جیسے قرآن میں ہے وقالت الیہود عزیر ابن اللہ وقالت النصارى المسیح ابن اللہ۔ تو جو پیغمبروں کی قبروں کو بنا کر پیغمبروں کی قبروں کی پوجا کریں وہ لعنتی۔ مجھے بتائیے کاواں والے سرکار کے دربار پر جانا حلال ہوگا؟ جو کاواں والی، کتے والی، مگرمچھ والی، اور جناب بندر والی، اور اسی طرح کچھوؤں والی سرکاریں ہیں اور درباریں ہیں اور مزاریں ہیں، جو ان پہ جائے اور حاضری دے اور کہے بہاول حق بیڑا دھک، بری بری امام بری، میری کھوٹی قسمت کر دے کھری، آپ کا کیا خیال ہے کہ اس کو مشرک کی بجائے مومن کہا جائے؟ اگر یہ بری امام کو اور حجویری کو سجدہ کرنے والا مومن ہے تو پھر کوئی شک نہیں میں تو مشرک ہوں ہی ہوں، یا وہ مشرک ہے اور میں مومن ہوں، یا وہ مومن ہے اور میں مشرک ہوں۔ جو ایک بیت اللہ کی طرف رخ کر کے اللہ کو سجدہ کرے وہ مومن، اور جو اللہ کو چھوڑ کر ہنومان کے آگے سجدہ کرے، جو بیت اللہ کا سجدہ بھی کرے اور بری امام کی قبر پر بھی سجدہ کرے، یہ مشرک ہے۔ وما یؤمن اکثرهم باللہ الا وهم مشرکون۔
تو محترم بھائی، آپ نے کہا سخت فتویٰ دیا، یہ اللہ کے قرآن کی آیات، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان، قبر پکا کرنا یعنی دربار بنانا حرام۔ پھر آپ نے بھیجا علی کو، جاؤ پختہ قبروں کو، اونچی قبروں کو گرا دو۔ علی نے گرا دی۔ پھر علی نے بھیجا، گرا دو، گرا دی۔ پھر پیغمبر نے قبر پوجا کرنے والوں پر لعنت کی ہے۔ تو جو ان درباروں پر جا کر حاضری دیتے ہیں، آپ نے لفظ لکھے، یہ آپ کے لکھے ہوئے الفاظ، دربار پر حاضری دینے والا۔ تو درباروں پر حاضری دینے والا کہ جناب بری امام کے دربار پر جاؤں گا، ہائی کورٹ میں پھنسا ہوا مقدمہ بری ہو جاؤں گا، پیر ڈنڈے شاہ سے جا کر بے نظیر اور نواز نے ڈنڈے کھائے کہ ہماری حکومتیں بچ جائیں گی، اور اسی طرح یہ دیگر مختلف سرکاریں، تو ان درباروں پر حاضری دینے والے اور ان مرہوؤں کو، کون سے مرے ہوئے؟ جب مرے تھے نہ استنجا کر سکے، نہ غسل کر سکے، نہ خود کفن پہن سکے، نہ خود قبر میں جل کر جا سکے، اب یہ مر کر مٹی میں مٹی ہو گئے، ان کے دربار پہ جو کر جا کر دے گا حاضری، ان مرے ہوں کو سمجھے گا مشکل کشا، اللہ کو چھوڑ کر کرے گا ان کو سجدہ۔ اللہ کے قرآن کا اعلان ہے کہ یہ مشرک ہے۔ لا تسجدوا للشمس ولا للقمر، نہ سورج کو سجدہ کرو نہ چاند کو سجدہ کرو، واسجدوا للہ الذی خلقہن ان کنتم ایاہ تعبدون، سجدہ فقط ایک اللہ کو کرو۔ تو سورج ہمیں، اللہ اکبر، کیا کہنے ہیں صاحب، سورج صبح سے لے کر شام تک ہمیں توانائی دیتا ہے۔ سورج کی روشنی، سورج کی تپش ہماری زندگی کا پہیہ چلتا ہے۔ چاند ہمیں رات کو راستے دکھاتا ہے، ان کی پوجا حرام ہے۔ یہ بابا حجویری ہمیں کیا دیتا ہے ذرا بتائیے نا؟ یہ بری امام جو مر کر مٹی میں مل کر مٹی ہو گیا، خاک ہو گیا، یہ بابا حجویری ہمیں کیا دے رہا ہے؟ جو سورج صبح سے لے کر شام تک روشنی دے، اس کی پوجا حرام۔ بابے حجویری کے قبر پر، دربار پر جا کر بابے کی پوجا کرنا حلال ہوگا۔ اللہ کائنات کے پروردگار عالم نے کہا لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا للہ الذی خلقہن ان کنتم ایاہ تعبدون، عبادت ایک اللہ کی کرو، نہ سورج کا سجدہ نہ چاند کا سجدہ کرو۔ اور ابھی یہ ابراہیم علیہ السلام کی سیرت کے عنوانات اور بیانات چل رہے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا، کیا کہا؟ قرآن مجید فرقان حمید پارہ نمبر 6 کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس تعلق سے بیان فرمایا، ابراہیم علیہ السلام جو کہ اللہ رب العالمین کے بڑے ہی جلیل القدر، عظیم المرتبت اور عظیم الشان پیغمبر ہیں، اور ان کی شان اور ان کی عظمتوں کے کیا ہی کہنے ہیں۔ اللہ وحدہ لا شریک فرماتے ہیں، ابراہیم علیہ السلام نے کہا فلما جن علیہ اللیل رأى کوکبا قال ھذا ربی، ابراہیم نے ستارے کو دیکھا، کہا یہ میرا رب ہے۔ فلما رأى القمر بازغا قال ھذا ربی، چاند کو دیکھا، کہا یہ میرا رب ہے۔ فلما رأى الشمس بازغة قال ھذا ربی، سورج کو دیکھا، کہا یہ میرا رب ہے۔ لیکن جب ستارے بے نور ہو گئے، ڈوب گئے، اور اسی طرح جو ہے وہ چاند اور سورج، تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا یا قوم، اے میری قوم، انی بریء مما تشرکون، میں بری ہوں، میرا رب کون ہے؟ انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین۔ تو پیارے بھائی، نہ سورج رب، نہ چاند رب، نہ تارا رب، جبکہ یہ انسانی زندگی میں فائدہ دینے والی چیزیں ہیں۔ ہماری اس کائنات کے اندر ان کا ایک بہت بڑا عمل ہے، لیکن ان کے سجدہ کرنے کو اللہ نے منع کر دیا۔ باب حجویری کا کائنات میں کیا دخل عمل ہے، اور بری امام کا، اور پاک پتن کا، اور کاما والی سرکار کا، اور کتے والی سرکار کا، مگر مچھ والی سرکار کا،
کچھوں والی سرکار کا، بندروں والی سرکار کا کیا عمل دخل ہے؟ سورج چاند کو سجدہ حرام، تو دربار پہ حاضری دے کر جو سجدہ کرے کیا وہ حلال کرے گا کہ حرام کرے گا؟ اور جو حرام کرے گا، غیر اللہ کو سجدہ کرے گا، اس کا نام کیا ہوگا؟ اس کا نام ہوگا مشرک، اسے کہا جائے گا مشرک۔ تو اس لیے پیارے بھائی، اللہ کے علاوہ، اللہ کے ماں سوا سجدہ کرنا حرام ہے، اور ثواب کی نیت سے قصد کر کے دربار پر جانا بھی حرام ہے، آگے سجدہ کرنا بھی حرام۔ صرف ثواب کی نیت سے سفر کیا جا سکتا ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی مسجد کی طرف، مسجد حرام کی طرف، مسجد اقصی کی طرف، بقایا کی طرف نہیں۔ تو یہ جتنے درباروں پر حاضری دینے والے ہیں، ان بابوں کو مشکل کشا سمجھنے والے، بابوں کو حاجت روا سمجھنے والے، بابوں سے مانگنے والے، یہ سب مشرک ہیں۔ اب اگر کوئی کہے کہ جناب ایک بندہ دربار پر حاضری دیتا ہے، اس بابے کے لیے دعا کرنے کے لیے جاتا ہے، تو پیارے بھائی ان درباروں پر جانا بھی حرام۔ نبی علیہ السلام جب سفر میں ہوتے، ایسی بستیوں سے گزرتے جہاں اللہ کا عذاب پڑا ہوتا، آیا ہوتا، آپ فرماتے جلدی چلو، جلدی نکلو یہاں سے۔ تو جہاں جن جگہوں پر عذاب آیا ہو، جن جگہوں پہ لعنت پڑ رہی ہو، لعنت زدہ جگہوں سے نکلنا ہے، جلدی سے وہاں نہیں جانا، الا یہ کہ ہماری طرح وزٹ کرنے والا، تاکہ ان مشرکوں کا آنکھوں دیکھا حال دیکھیں اور پھر ان اہل شرک کا رد کریں۔ واللہ اعلم الصواب۔